الأصحاح 20. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. سامعین گرامی قدر، جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک چیز ڈالی جاتی ہے جسے پریمبل کہتے ہیں، آپ اردو میں دیباچہ کہہ لیجئے۔ اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آخر اس قانون کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ مثلا آپ ہمارے ہاں ایک حدود آرڈیننس ہے جو کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنایا گیا، تو اس کے پریمبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام قوانین شریعت کے تابع ہوں گے، تو لہذا یہ قانون بھی شریعت کے تابع کر کے ایسا بنایا گیا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات ہے، اس پریمبل جو آئین کے پریمبل ہوتے ہیں کہ صاحب ایسی بات ہے، لیکن جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تھا تو فتح کرنے کے بعد وہ وہاں کے عوام کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا تھا۔ ایک معاہدے تو وہ ہوتے تھے جو دو بادشاہوں کے درمیان ہوتے تھے، جو کہ سوزرن وہ والے کہلاتے تھے۔ ایک ویسل ٹریٹیز ہوتے تھے۔ ویسل ٹریٹیز یہ ہے کہ جس میں حاکم وقت اپنی رعایا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا اور تم میرے لیے یہ کرنا، میں تم سے یہ توقعات رکھتا ہوں اور میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ لیکن یہ تمام وعدے اپنی جگہ پر، لیکن انسان کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ کبھی نبھائے بھی جائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا یہ بہت تلخ تجربہ ہے کہ انتخابات کے زمانے میں لوگ وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد جن لوگوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ بقول غالب کہ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا جو ہم سے یہ وعدے کر رہا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ کروں گا اور میں تمہاری خاطر یہ کروں گا اور تم میرے لیے یہ کرنا، کیا خدا بھی وعدے نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا؟ اگرچہ یہ خیال بڑا کافرانہ دکھائی دیتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں اٹھتا تو ہے، وہ سوال تو کر سکتا ہے کہ میں کیسے مان لوں۔ اس لیے اس آئین کے جنہیں احکام عشرہ کہتے ہیں، اس کے پریمبل میں دیباچے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کون ہے جو یہ معاہدہ کر رہا ہے۔ تو پریمبل یہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ کہ یہ مطالبہ کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کرے یا نہیں؟ تو بتایا گیا کہ میں خدا ہوں۔ پہلی بات کہ خدا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے کچھ مطالبات کرے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی وہ مطالبات پورے بھی کرے گا؟ تو تاریخ کا حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں تمہیں ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال کے لایا ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ کوئی آدمی تمہیں ملک کے مصر سے اور اس غلامی کے گھر سے آزاد نہیں کرا سکتا تھا؟ تمہارے اپنے بس میں بھی نہیں تھا، تم ہمتیں ہار چکے تھے۔ جب تمہیں بچانے والا وہاں پہ موسیٰ پہنچا تو تم نے کہہ دیا کہ بابا ہمیں یہ غلامی بہتر ہے۔ تمہاری کیفیت یہ رہی کہ جب تمہیں آزادی مل بھی گئی اور تھوڑی سی مشکلات حائل ہوئیں تو تم نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ ہمیں مرنے کے لیے لے کے آئے ہو، وہاں پہ قبریں کم تھیں۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب ہم بیٹھ کے خربوزے بھی کھاتے تھے اور پیاز بھی کھاتے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ کھاتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم اس وقت جوتے بھی کھاتے تھے۔ تو اس قوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں آزادی بخشی ہے، تمہیں آزاد کیا ہے، تمہیں غلامی سے نجات دی ہے، تو میں تمہارا بھلا نہیں چاہوں گا تو اور کون بھلا چاہے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ خدا کچھ مطالبات کر رہا ہے تو پہلے کچھ کر رہا ہے، اس کے بعد مطالبات کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو کچھ الیکشنز میں ہوتا ہے، جو سیاست میں ہوتا ہے، کہ وہ پہلے کہتا ہے مجھے ووٹ دے دو اور جب مجھے ووٹ مل جائے گا تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا، اور جب آپ ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا کہ گیا کدھر۔ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے، اب تم مجھے اپنا خدا مان لو اور میری احکامات کی پیروی کرنا اب تمہارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے۔ تو اس پریمبل میں تاریخ کو گواہ بنایا گیا ہے۔
کلام اللہ میں ہمیں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات بار بار بیان کیے جاتے ہیں کہ تاریخ تم سے کیا کہہ رہی ہے، کہ خدا نے تمہاری خاطر کیا کیا، تم نے خدا کی خاطر کیا کیا، اس کے احکامات کی جب پابندی کی تو تمہارے اوپر کیا کیا برکات نازل ہوئی، جب تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو تمہارے اوپر کیا کیا عذاب نازل ہوئے، تم اپنی آزادی سے بھی ہاتھ کھو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ساری باتیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس لیے تاریخ ایک خاص نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس پریمبل میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ میں نے تمہیں آزادی بخشی، تمہیں غلامی سے نجات دلائی، میں تمہیں وہاں سے نکال کے لایا ہوں ایک آزاد قوم بنانے کے لیے۔ تو آزاد قوم کے شعار اور کردار اور اطوار غلاموں سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اب تم وہ نہیں ہو جو کل تھے، کل تک تم غلام تھے، تمہارے پاس جواز تھا، تم کہہ سکتے تھے کہ صاحب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آگے تو وہ جابر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم ایسا کرو، ہم مجبوراً ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اب تو آزاد ہو، اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اب تو تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں کہ یہ کہہ سکو کہ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا ویسا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا ان کو احساس دلا رہا ہے کہ میں نے پہلے تمہاری خاطر کچھ کیا ہے، اس لیے اب تم سے کچھ تقاضا کرتا ہوں کہ تم کچھ کرو۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ پہلے خدا کی کارکردگی ہے، اس کے بعد کچھ تعلیم ہے۔ اسی قسم کی اس سے ملتی جلتی کیفیت ہم دیکھتے ہیں جب ہم عہد جدید میں جاتے ہیں اور سیدنا مسیح سلامہ علینا کی ایک تقریر ہے، ایک واعظ ہے، آپ کا ایک خطبہ ہے جو خطبۃ الجبل کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے پہلے کچھ جملے ہیں، اور پہلے جملے یہ ہیں کہ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا اور ان کے عبادت خواہوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا، اور گلیل اور دکاپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور جردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور اس بھیڑ کو دیکھ کر وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور جب آپ تشریف آپ نے رکھ دی تو اس کے بعد آپ نے یہ تعلیم دینا شروع کی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح سلام علیہ نے بھی پہلے اپنی محبت کا عملی مظاہرہ کیا اور اس کے بعد واعظ پیش کیا۔ ہمارے یہاں صرف واعظ پیش کیے جاتے ہیں اور محبت کا عملی مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھی احکام عشرہ کے پریمبل میں، دیباچے میں، تعارف میں پروردگار عالم نے پہلے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر کچھ کیا ہے، اس لیے اب مجھے یہ قانونی حق پہنچتا ہے کہ میں تم سے بھی کچھ چاہوں۔ تو ہمیں وہ چاہیے جو پہلے کر کے دکھائے اور پھر اس کے بعد ہم سے کوئی تقاضا کرے۔ ایسا نہیں چاہیے جو صرف ہم سے تقاضے کرتا رہے لیکن کر کے نہ دکھائے اور صرف وعدے کرتا رہے۔ اگر ہم سے عمل کی توقع کی جاتی ہے تو پہلے خدا کی طرف سے اس عمل کی مثال چاہیے، اور تاریخ کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے یہاں تاریخ سے بھاگا جاتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ ایسی نہیں جسے ہماری شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکے، تو ہم اس سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بتایا گیا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ میں تمہیں غلامی کے گھر سے، ملک مصر سے نکال کے لایا ہوں۔ وہاں سے کسی کو زندہ بچا کے لانا کسی آدمی کے بس کا کام نہیں تھا۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی مل کے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تمام بنی اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کر سکتے ہوتے تو کب کی آزادی حاصل کر چکے ہوتے۔ اس کے لیے پروردگار کی ضرورت تھی، اور پروردگار نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میں نے وعدہ نبھا دیا، اب تم یہ وعدہ کرو کہ تم مجھ سے وعدہ نبھاؤ گے۔ آؤ عہد و پیمان وفا باندھیں۔
اگر ہم ان احکام عشرہ کو عہد و پیمان وفا سمجھیں کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم بھی اپنے وعدے پورے کرو، ایک محبت کا رشتہ ہے جس میں ہم گندھے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم ایک دوسرے سے محبت کا اقرار اور اظہار کریں۔ تو یہ عہد پیمان و وفا ہے۔ پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ میں خدا، تم میرے بندے، لیکن کبھی تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا انسانوں کے ساتھ معاہدہ کرے گا، لیکن میں معاہدہ کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بندے ہو، ماننے والے ہو، لہذا اب مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں تم سے کچھ تقاضے کروں۔ یعنی یہ قانونی حق صرف نہیں ہے، یہ محبت کا حق ہے کہ میں محبت جتا رہا ہوں، میں نے تم سے پیار کیا، ٹوٹ کے پیار کیا، اب تم پیار کے جواب میں اقرار تو کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بتاؤ بات کیا ہوئی؟ یک طرفہ محبت تو نہیں ہوا کرتی، تالی دونوں طرف سے بجتی ہے، تو میں نے تو کیا ہے، اب کچھ تم بھی کرو۔ آگے ہم چل کے یہ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے کیا کیا تقاضے کیے، کیا کیا بتایا کہ میں اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا دیا کہ میں نے تمہیں آزادی بخشی، غلام بنانے کے لیے نہیں۔ اور اسی قسم کا دعویٰ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جسے خدا کے حبیب نے آزاد کیا ہے، در حقیقت وہی آزاد ہے، باقی سارے غلام ہیں، کیونکہ غلامی یہ نہیں کہ آپ فرعون کی غلامی میں ہیں، غلامی یہ ہے آپ اپنی غلامی میں بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی غلامی میں بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کی بھی غلام ہو سکتے ہیں، لیکن آزاد چاہیے، اور آزاد وہ جو کہ پابند وفا ہو۔ تو آئیے آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ عہد و پیمان وفا ہے کیا چیز۔